السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. اچھا بھائی جان, آپ کو پتہ ہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ نہیں جی, کوئی نہیں ہے. یہ سارے پاکستان آؤٹ چاؤٹ ہوئے اس ٹائم بھائی. اچھا, ادھر ایک اور کوشچن ہے کہ یار دیکھو, خیالی پلاؤ کا پتہ ہے خیالی پلاؤ کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلب کہ فرض کریں آپ ایک رات سوتے ہیں جی, اور اگلے دن آپ ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں, تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ میں سب سے پہلے ان چوروں کو بھگاؤں گا انشاءاللہ. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. اچھا بھائی جان, آپ کو پتہ ہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ بلاول پتہ نہیں یار کیا. اچھا چلیں, فرض کریں ایک دن کے لیے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے, تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے, ملک کا حالت صحیح کریں گے نا. جو سب سے پہلا کام آپ کریں گے وزیر اعظم بننے کے بعد وہ کیا ہوگا؟ وہ ہے کہ مہنگائی کو کم کریں گے. جو مہنگائی ہے اس کو کم کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے. چلیں, بہت شکریہ بھائی جان. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ ہاں, پہلے وزیر اعظم پاکستان کے لیاقت علی خان تھے. اچھا, لیاقت علی خان تھے. تو 1973 کے آئین کا آپ کو کچھ پتہ ہے, کوئی آئیڈیا ہے؟ 1973 کے آئین کا؟ ہاں, یہ 1973 کا آئین, اس کے بارے میں کیا کل پوچھنا چاہتے ہیں؟ کتنی مطلب آرٹیکلز کل کتنے ہیں اس آئین کے؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو جو ہے انیگوریٹ کیا تھا, اور اس کے جو آرٹیکلز ہیں وہ 282 آرٹیکلز ہیں ٹوٹل, اور اس کے جو اسکیجولز ہیں جن کو ہم بولتے ہیں وہ 14 ہیں. اور یہ 1972 کا جو 73 کا جو یہ ہے کانسٹیٹیوشن, اس کے اندر بہت ساری نیو جو ہیں وہ چیزیں سامنے لائی گئی تھیں. اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا جو یہ نیب کا ادارہ ہے اور یہ HEC وغیرہ ہے, یہ کافی ادارے جو تھے ہمارے اسی کانسٹیٹیوشن کے بعد بنے تھے, اور شریعہ کونسل جو ہے یہ بھی اسی کے بعد بنی تھی, اور اسلام آباد کے اندر جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے یہ بھی اسی کے بعد جو ہے وہ بنا تھا. تو کافی چیزیں اس کے بعد وجود میں لائی گئی تھیں. ماشاءاللہ سر, کافی نالج ہے آپ کو, لیکن یہ جو اس کے جو ٹوٹل آرٹیکلز تھے وہ میرے خیال سے 280 تھے. 280 تھے. جی جی, دیکھ لینا تو باقی ماشاءاللہ آپ کی نالج بہت اچھی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو موجودہ ملک کی صورتحال ہے, جیسے مہنگائی ہو گئی یا بے روزگاری, تو ان چیزوں کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے, کیسے ان پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ مہنگائی اور بے روزگاری کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے فرسٹ چیز جو ہے وہ تو ایک تو یہ, بے روزگاری کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ جو اسمال بزنسز ہیں ان کے اوپر عوام کو لایا جائے, ان کے اوپر جو ہماری جو یوتھ ہے اس کو لایا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے جو سوسائٹی ہے اس کے اندر اپرچونیٹیز کو کریٹ کیا جائے. جو کرپٹ مافیا ہے اس کو ذرا ہینڈل کیا ہے, کیونکہ جب تک کرپشن اگر نہیں ہوتی, ایریڈیکیٹ ہم اس کو نہیں کرتے, تب تک آپ یوں سمجھو کہ بے روزگاری کو ختم کرنا یہ بہت ناممکن سی ایک بات ہے. اور تیسری چیز جو ہے آپ اس کے اندر کہتے ہیں کہ اپنی معیشت کو کیسے ہم بیسٹ کر سکتے ہیں, اس کے لیے بھی یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ہمارے ریلیشنز ہیں وہ بیسٹ ہونے چاہیے. اور دوسرا جو جیسے رشیا یوکرین کی وار ہے, اور رشیا یوکرین کی وار کی وجہ سے ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جتنا ہمارے یہاں یہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, اب 300 سے بھی ابو جا رہا ہے, تو یہ اس کی مین وجہ ایک یہ رشیا یوکرین کی وار ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو پھر ظاہر ہے ادھر بھی بڑھتی ہیں. اچھا, تو دنیا ورلڈ پیس کے لیے ہمیں وی ہیو ٹو اسٹرگل فار دس. اچھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے جو یہ ملک کی صورتحال ہے اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ ملک کی صورتحال کی ذمہ دار جو ہے نمبر فرسٹ پہ تو وہ سبھی کہیں گے, اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں وہی ہیں. دوسری اس کے لیے ہے کہ ہمارے پاس پالیسی میکر نہیں ہے, بیوروکریسی ہماری جو ہے اس کے اندر دوسرا رول بیوروکریسی کا ہے. اور کرپشن جو ہے ہیز شوک دا فاؤنڈیشن آف دا کنٹری. تو اس کے اندر یہ چیز ہے کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہے, اور فرسٹ پہ ہماری پولیٹیکل جو ہے, اور سیکنڈ اور اس پہ تھرڈ نمبر پہ ایک جو اوور آل چیز دیکھا جائے اخلاق کے طور پہ وہ پورا پاکستان کا ہر بندہ ہی ہے. مطلب جو جہاں پہ جس کی داؤ لگتا ہے تو وہ اس داؤ کو لگانے سے باز نہیں آتا. تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے ہاں اتنی بے روزگاری اور اتنا کچھ بڑھ رہا ہے. تو ملکی صورتحال ابھی جو معیشت کی صورتحال ہے, ہماری جو فالس پالیسیز ہیں جو کہ ہم نے اب ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی وجہ سے وہ اتھارٹی, ہمارے لوگ مر رہے ہیں سیلاب کی وجہ سے, بٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی از سلیپنگ, اور ہمارے لوگ مر جاتے ہیں, ویکسینز کی نہیں اویلیبل ہوتی ہیں, ہمارے جو ہیں وہ میڈیکل اتھارٹیز ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتی. تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ از گوئنگ بیونڈ دا. اگر فرض کریں ایک دن کے لیے آپ کو یہ اتھارٹی دی جاتی ہے پرائم منسٹر کی, تو آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ The first thing which I will do inshallah, the first thing which I will do is to change the
political policies, and the policies to eradicate corruption from the country, and the second thing is to eradicate poverty. تاکہ ہم جو پاورٹی کو جب ہم ختم کریں گے اور کرپشن کو ختم کریں گے، ان دو چیزوں سے انشاءاللہ جو ہے وہ ملک آگے جا سکتا ہے. دوسرا ایک چیز تو میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ جو جتنا بھی ہمارا سسٹم ہے اس کو آن لائن کیا جائے. ہم جس محکمے میں جاتے ہیں کہ وہاں پہ پولیس کے محکمے میں چلے جائیں، آپ کسی اور، حتیٰ کہ آپ نیب کے محکمے میں بھی آپ کسی کے جب پھنسیں گے تو آپ سے وہ رشوت چارج کر دیں. تو آپ کی جو ہر چیز ہے وہ آن لائن ہو. مطلب جس طرح آج کل ہم پے کرتے ہیں، اب ہم PPSC پہ جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آن لائن پے کر دیتے ہیں. اب اس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ بھی کرپشن بالکل کر ہی نہیں سکتا. لیکن یہ ساری چیزیں جب آن لائن ہوں گی، نمبر ایک تو کرپشن وہ تو آپ کی بات چلیں ٹھیک ہے آن لائن کر دیتے، وہ تو ایک لٹریٹ پرسن جو ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، خیر وہ تو کر لے گا. لیکن جو میجورٹی آبادی ہے پاکستان کی وہ الٹریٹ ہے، تو وہ کس طرح پھر ان چیزوں سے اس طرح فیسیلیٹیٹ تو نہیں ہو سکتے. تو اگر ہم معاشرے کے طور پہ دیکھیں تو ہم اپنے معاشرے کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بینکنگ کا سسٹم ہے نا ہمارے پاس، تو اس کو بینکنگ سے اٹیچ کریں، آن لائن بھی رکھیں. جس طرح آج ہم ایپ کے ذریعے اپنا کام کر سکتے ہیں، یہ تو چلو ہم کر لیتے ہیں جو پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ ہے، جو طبقہ ہے. لیکن جو بالکل الٹریٹ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، جب ان کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کے لیے بینکس موجود ہیں. تو وہ بینکس میں جائیں، وہاں پہ ان کے لیے پڑھے لکھے لوگ وہ اپنا ایشو بتائیں، اپنی چیز بتائیں، تو وہ وہاں پہ ان کو سالو کر دیتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ایک حل ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ بہت اچھا حل ہے. چلیں بہت شکریہ. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بھائی جان، آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلامک ممالک کی تعداد کتنی ہے؟ بھائی آئی تھنک 30 to 40 کنٹریز ہیں. اچھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ کوئی دریا نہیں بہتا؟ دریا نہیں بہتا؟ ہاں، جہاں پہ کوئی بھی دریا نہیں ہے. نہیں بھائی، کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس کا؟ اچھا، تو آپ کو پتہ ہے پاکستان نے جو ایٹمی دھماکے کیے تھے وہ کس سال کیے تھے؟ یہ 1988 میں کیے تھے، راسکو خلچاگی کے مقام پہ کیے تھے. 98 ہاں. اچھا، تو وہ کس مطلب پرائم منسٹر کے دور میں ہوئے تھے؟ اس ٹائم ملک کا وزیر اعظم کون تھا؟ اس ٹائم تھے، کیا نام لیتے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ ہماری جو ایکس پرائم منسٹرز تھی جو بھی وفات پا چکی ہیں، بینظیر بھٹو. بینظیر بھٹو کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو صاحب. نہیں، نواز شریف صاحب 1998 میں. اچھا، ذوالفقار علی بھٹو تو اس سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے. شہید ہو گئے. جی جی. تو بھائی جان، آپ کو کیا لگتا ہے جو پاکستان کے موجودہ صورتحال ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار تو نواز شریف صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں. اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو پچھلی دو جو گزری ہیں گورنمنٹ، PDM اور PTI کی، اگر دونوں کا کمپیریزن کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کی گورنمنٹ زیادہ اچھی تھی؟ میرے خیال سے تو PTI کی حکومت بہت بیسٹ تھی اس حکومت سے. اچھا، تو وہ کیا پالیسیز اس کی آپ کو پسند آئیں یا کیا وجوہات تھی جس وجہ سے آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ بھائی انہوں نے تو بہت ساری فیسلٹیز دی ہیں ہمیں، جیسے کہ وہ ہو گیا، صحت کارڈ ہو گیا. پہلے ہمارے ٹائم پہ یہ تھا کہ نہیں کر سکتے تھے، ہم ہاسپٹل میں جاتے تھے تو آگے سے بڑے برے طریقے سے پیش آتے تھے. اب صحت کارڈ دکھاؤ تو ہمارا علاج بھی فری ہو جاتا ہے. فیسلٹیز اس میں بہت زیادہ دی ہیں ہمیں. اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے نیکسٹ جو گورنمنٹ ہے وہ کس پارٹی کی ہونی چاہیے؟ بھائی پارٹی تو میرے خیال سے PTI بیسٹ ہے. PTI بیسٹ ہے. آپ کے خیال میں نیکسٹ گورنمنٹ بھی PTI کی ہونی چاہیے؟ بیسٹ ہے کیونکہ نظام نہیں چل رہا، ملک کا نظام نہیں چل رہا. اچھا، تو اگر آپ کو فرض کریں، ایک خیالی پلاؤ بناتے ہیں، اگر آپ کو ایک دن کے لیے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ سب سے پہلے کام کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نواز شریف اور شہباز شریف کو گھسیٹنا ہے. اچھا، تو آپ کے خیال میں پورے ملک کے یہ سب کے ذمہ دار جو ہے وہ صرف نواز شریف اور شہباز شریف. تو ان دو بھائیوں کو گھسیٹیں گے، اس کے علاوہ اور کسی نے کچھ نہیں کیا؟ اس کے علاوہ کسی کو نہیں.